الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک تقریباً گزر گیا ہے، 2-3 دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت جو رمضان گزر گیا ہے اس میں جو چھوٹی موٹی عبادت ہوئی ہے اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو 2-3 دن باقی ہیں اللہ پاک پچھلی کوتاہیوں کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اس سے پہلے بھی قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو چلی آ رہی ہے، اور رمضان تو ویسے قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بہت سے پہلوؤں پر تھوڑی بات ہوئی ہے۔ آج ایک پہلو پر بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے بارے میں جو بطور نبی، بطور منصب کے باتیں ارشاد فرمائی تھی، آپ نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، کیوں دی ہے؟ قرآن پاک کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تو کیوں دی ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ کچھ باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص فرمائی ہے۔ ان میں سے 2-3 کا ذکر کروں گا، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ صرف حضور کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ حضور کر گئے ہو گیا کام۔ مثلا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، وقفے سے ان کو قرآن پاک سناتے رہا کرو۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ آپ ان کو وقفے سے قرآن پاک پڑھ کے سناتے رہا کریں۔ قرآن پاک علم کی کتاب بھی ہے، حکم کی کتاب بھی ہے، قرأت کی کتاب بھی ہے۔ اس کے الفاظ پڑھنا، الفاظ سننا، یہ قرآن پاک کے امتیازات میں سے بھی ہے۔ اور کتابیں لفظ نہیں پڑھے جاتے، لفظ نہیں سنے جاتے، تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پاک میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کہ تقرأہ علی الناس علی مکث، ان کو پڑھ کے سنائیں جی۔ ہاں، ہم نے اس لیے اتاری ہے
کہ آپ ان کو قرآن پاک پڑھ کے سنائیں وقفے وقفے سے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک خود بھی پڑھتے تھے، سناتے بھی تھے. یہ جو قرآن پاک کا سننا سنانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نمائندگی ہے کہ پوری امت میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نمازوں میں بھی، تراویح میں بھی، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، دنیا کے ہر کونے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اس کی اپنی برکات ہیں، اپنے ثمرات ہیں، اور اس سے زیادہ ثمرات کس کے ہوں گے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمائی، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیں. قرات اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے. آپ ان کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں کہ قرآن پاک کا مطلب کیا ہے. یہ تعلیم کے بہت سے پہلو ہیں. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے اور سننے والے کو قرآن پاک سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ قرآن پاک کہتا کیا ہے. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے خود یہ جملہ ایک ارشاد فرمایا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. حتی تعلموا ما تقولون. صرف الفاظ پڑھ لینا، الفاظ سن لینا، دہرا لینا، یہ کافی نہیں ہے. ضروری ہے، کافی نہیں ہے. حتی تعلموا ما تقولون. جو تم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو، تمہیں علم بھی ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہو. ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھ کے بھی سنانا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود عرب تھے. ان کو ویسے آج کل ہمارے کہ مجھے عربی آتی ہے، میں قرآن کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اس فلسفے کے مطابق تو صحابہ کو قرآن پاک سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آج کل ہمارے ہاں کیا فلسفہ ہے، میں عربی جانتا ہوں، میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. عربی جان لینا قرآن پاک سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آج یہ بڑی عجیب گمراہی ہے ہمارے. میں عربی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. نہیں، اگر عربی جان لینا قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو صحابہ کرام 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم نہ لیتے رہتے. درس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ جب میں عربی جانتا ہوں تو حضور سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 23 سال صحابہ کرام حضور سے قرآن پاک کا مطلب سمجھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، خود اہل عرب ہونے کے باوجود. اور عربی بھی اس زمانے کی جو فصیح عربی کا کہلاتی ہے، جس عربی میں قرآن پاک نازل ہوا. تو حضور نے قرآن پاک صرف پڑھ کے نہیں سنایا، صرف ڈلیور نہیں کیا، بلکہ پڑھایا بھی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. یہ بھی قرآن پاک کی تعلیم کا پہلو ہے. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی؟ کس واقعے میں نازل ہوئی تھی؟ پس منظر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، واقعے کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اس پر ایک مثال کے طور پہ واقعہ کروں گا قرآن پاک ہی کا. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے معلمین میں، اساتذہ میں ٹاپ کی استانی تھی، ٹیچر تھی قرآن پاک کی. اور ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ان کے بھتیجے ہیں، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علمی جانشین بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. اکثر وہ پوچھا کرتے تھے. ایک دن پوچھا، اماں جی قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی. اکثر یہی پوچھتے تھے، وہی بتاتی تھی.
یہ پوچھتے تھے سمجھ نہیں آتی، وہ پس منظر بتاتی تھی، بات سمجھ میں آ جاتی تھی. کہ اماں جان قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم یہ کیا رباع مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ قرآن پاک میں 2، 3، 4 شادیوں کا ذکر جو ہے، اس میں پس منظر کیا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء. اگر تمہیں ڈر ہو نا کہ یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر شادیاں کرو 2، 3، 4. اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکتے ہو، تم نہیں انصاف کر سکتے تو شادیاں کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو. یتیم سے انصاف کا شادیوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ عروہ بن زبیر کو جو تابعین کا امام ہے اشکال پیش آیا کہ اگر قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کرنے کا، کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو شادیاں کرو بھائی، 2 شادیاں کرو 3 کرو 4 کرو. اس کا جوڑ کیا آپس میں، کیا تعلق کیا ہے؟ اماں جی نے فرمایا بیٹا تمہیں اس کا پس منظر معلوم نہیں ہے، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ حکم کیوں نازل ہوا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں قبائلی نظام تھا، سردار لوگ تھے، قبیلے میں کوئی بچی یتیم ہوئی ہے، اب مالدار ہے یا خوبصورت ہے، اپنے حرم میں ڈال لیتے تھے، میری بیوی ہے. تعداد پہ پابندی کوئی نہیں تھی، 9، 9، 10، 10، 12، 12، 14، 14 بھی نہیں ہیں، 100 بھی نہیں ہیں، اور انصاف نہیں کرتے تھے. بس سردار ہے، اندر حرم میں ڈال دیا، اب 20، 20، 30، 30 رکھی ہوئی ہیں. انصاف ان سے حقوق پورے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے 4 کی حد بندی کی. یہ 4 کی حد بندی 4 تک کرنے کے لیے نہیں، 4 سے زیادہ نہ کرنے کے لیے. ماں بھی یہ فرمایا ان خفتم اللہ، اگر یتیم بچیوں کو جو تم اپنے شامل کر لیتے ہو، نہیں، آزاد عورتوں سے شادی کرو تاکہ وہ تم سے پوچھ سکے، اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے. اور 4 سے زیادہ نہیں بھائی، یہ 4 کا عادت یہ نہیں کہ 4 ضرور کرو، 4 کرنے سے کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حکم نازل ہوا سب سے چھڑوا دی، کسی کی 5 تھی 1 چھڑوا دی، کسی کی 8 تھی 4 چھڑوا دی، کسی کی 10 تھی 6 چھڑوا دی. یہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، قبائلی نظام تھا، قبیلے کے سردار ظلم کرتے تھے. اللہ پاک نے اس ظلم کو روکنے کے لیے کہ اگر یتیم بچوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو یتیم بچیوں سے شادی مت کرو، آزاد عورتوں سے شادی کرو تاکہ کل کوئی تم سے پوچھ سکے کہ اس کو خرچہ کیوں نہیں مل رہا، اس کا حقوق کیوں نہیں پورے ہو رہے. یہ پس منظر اگر معلوم نہ ہو تو بات کا مطلب سمجھ نہیں آتا. عروہ بن زبیر کو سمجھ نہیں آیا تھا. ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں. یہ بات کہ قرآن پاک صرف پڑھ لینا کافی نہیں اور قرآن پاک کی زبان جاننا کافی نہیں، قرآن پاک کون سی آیت کس مقصد کے لیے کس پس منظر میں نازل یہ جاننا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن پاک کا کسی آیت کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آتا. قرآن پاک میں شراب کی حرمت کا اعلان ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. توڑ دو بھائی. پہلے کہا شراب میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، پھر فرمایا شراب نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھو، اور آخری حکم کیا ہے؟ فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان. شراب نشہ کرتی ہے، حرام ہے، چھوڑ دو. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ حکم ہے نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گند ہے اور چھوڑ دو اس کو، اس کے قریب نہ جاؤ. اس کی اگلی آیت ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. جو ایمان لائے ہیں، متقی ہیں، اعمال اچھے ہیں، کوئی حرج نہیں چکھ چکھ لیں.
اکٹھی دونوں آ جائیں. پہلے یہ ہے کہ گندگی چھوڑ دو، پھر میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو بھائی، جو حکم ہے مانو اس کو. کسی حد لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. ایمان والے، عمل صالح والے، تقوی اختیار کرنے والے کوئی حرج نہیں چکھ چکھ لے. اس کا مطلب بظاہر یہی بنتا ہے کہ تھوڑی بہت پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ مغالطہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر صاحب کے بارے میں شکایت ملی. قدامہ بن مظعون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. انکوائری کروائی، انکوائری میں شکایت درست ثابت ہوئی، بلوا لیا. ہاں بھائی، اس کا قرآن اجازت دیتا ہے. کبھی کبھی پیتا ہوں، اہتمام سے نہیں پیتا، پابندی سے نہیں پیتا، کبھی کبھی پیتا ہوں، قرآن اجازت دیتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. ایمان والے، عمل صالح والے کوئی حرج نہیں، طعموا چکھ چکھ لیں، کوئی حرج نہیں. حضرت عمر اچھا تم اس کا یہ مطلب بنا رہے ہو؟ جملہ فرمایا قدامہ اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے نا، خدا کی قسم تیری کمر چھیل دیتا میں. یہ مطلب ہے اس کا؟ اس نے کہا جی ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے. میں یہ بات درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا، ضروری نہیں کہ قرآن پاک کی آیت کا جو ترجمہ ہو مطلب بھی وہی ہو، نہیں، ترجمہ یہی ہے. آج بھی ترجمہ کرنے کا یہ ہے، نہیں ہے ایمان والوں پر، عمل صالح والوں پر کوئی حرج نہیں کہ چک چک لیں، ترجمہ یہی ہے. اس نے کہا حضرت یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ گورنر صاحب نے امیر المومنین سے پوچھا کہ اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو آپ فرمائیں کیا ہے. تو خدا کے بندے، جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا اور شراب کے بارے میں قرآن پاک نے کہا رجس من عمل الشیطان، گند ہے میرا، شیطانی کام ہے، چھوڑ دو. اب اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے تو لوگ پیتے تھے، جب تک حرام نہیں ہوئی تھی پیتے تھے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پی، حضرت صدیق اکبر نے نہیں پی، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے نہیں پی، پیتے تھے. جب حرام نہیں تھی تو پیتے تھے، بلکہ شراب کی محفل لگی ہوئی ہے. جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں شراب کی محفل جمی ہوئی تھی. میرے چچے، میرے ستیلا باپ چچے بیٹھے شراب پی رہے تھے. ابو طلحہ تھے، معاذ بن جبل تھے، ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محفل جمی ہوئی تھی. باہر گلی میں آواز آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، حرام ہے. میرے باپ نے، ستیلے باپ تھے ابو طلحہ، اور جا کے دیکھو کیا اعلان ہو رہا. میں پلا رہا تھا، میں ان کو شراب پلا ساکی تھا. مجھے کہا جب بات دیکھ کیا اعلان ہوا. میں اعلان سننے گیا. اعلان یہ ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام ہونے کا اعلان کر دیا ہے، شراب سے منع کر دیا. واپس آئے، کیا عجیب بات کرتے ہیں. کہتے خدا کی قسم جو ہی میں نے یہ اعلان کیا، یہ اعلان یہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اب شراب جائز نہیں رہی. کہتے ہیں مجلس میں کوئی پیالہ پھر منہ کی طرف نہیں گیا، زمین پہ پیشاب کی طرف شراب بہا دی. کوئی پیالہ منہ کی، چلو یار گلاس تو پورا کر لوں نا، کب تو پورا کر لوں، نہیں، شراب پھینک دی. مجھے ابو طلحہ نے کہا انس یہ برتن توڑ دو اور شراب سارے بٹکے بہا دو. سارے پیتے تھے. جب یہ حکم آیا کہ رجس من عمل الشیطان، تو کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
جو دوست ہمارے ساتھی پیتے پلاتے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سوال ان کے بارے میں ہے جو پیتے پلاتے دنیا سے چلے گئے، یہ رجس ان کے سینے میں ساتھ گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی صفائی نہیں، بھائی جو پیتے پلاتے چلے گئے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، حرام تم پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آیت یہ ان کے لیے ہے جو پیتے پیتے دنیا سے چلے گئے۔ پیچھے والوں کا اشکال ہوا کہ یار یہ تو پیتے رہے پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا وہ معاف ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وضاحت کے بغیر ہٹ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے آپ۔ آج متجددین بات کرتے ہیں کوئی قرآن کا تو کوئی نہیں، بات تھوڑی تھوڑی چکھ لیا کرو۔ قرآن پاک کی تعلیم دینا کہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے، اور تعلیم ہی نہیں صرف لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جناب اس جو قرآن پاک نازل کیا بیان آپ نے کرنا ہے، الفاظ ہم نے نازل کیے ہیں، تعلیم آپ نے دینی ہے، اور ہماری منشا بیان آپ نے کرنی ہے۔ اللہ پاک کی متکلم کی منشا کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ اللہ کا نمائندہ۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ حضور کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ الفاظ پہنچانے میں نمائندگی کرتے ہیں تو مطلب بتانے میں نمائندگی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، حضور نے ہمیں عطا کی، ہم نے قبول کر لی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس پہ کیوں ہم پھنس جاتے ہیں؟ اگر آیت کا بیان کرنا حضور کا کام تھا، ہم ان کی حضور کی بات پہ ایمان لا کے اللہ کی آیت مان لی، اس آیت کا جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ اللہ کا مطلب ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی وہاں خود میں کروں گا ترجمہ، جی میں یہ سمجھاؤں نہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ کے سنانے کا حکم دیا، وہاں قرآن پاک میں اللہ کی منشا بیان کرنے کا حکم بھی دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا جائے نا تو خاموشی سے سنو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے۔ حضور یہ وہی ہے جی، حضور ساتھ ساتھ سنتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، اس خیال سے کہ پوری آیت سن کر دہرائی تو کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک نے منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک۔ جناب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے زبان بند رکھیں آپ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی نہ کریں آپ، اتنی جلدی نہ کریں، خاموشی سے سنیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جناب قرآن پاک خاموشی سے سنیں، زبان بند رکھیں، جلدی نہ کریں۔ یہاں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہماری توجہ ہوتی ہے، زبانیں بند ہوتی ہیں۔ حضور کو تو یہ حکم ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ساتھ ساتھ سنتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، خیال یہ تھا کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں جناب، اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، ہم پڑھ چکے ہیں پھر آپ پڑھیں، ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں جناب۔ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، ہمارا نمائندہ جبریل علیہ السلام جب پوری سورت یا آیت پڑھ لیں، خاموشی سے سنیں، پھر آپ وہ دہرائیں، ساتھ نہیں پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر آگے اللہ نے 3 وعدے کیے۔ آپ کو یہ خیال ہے کہ کوئی لفظ بھول جائے گا؟ نہیں۔ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی آیت آگے پیچھے ہو جائے گی؟ نہیں۔ یہ 3 باتیں ہماری گارنٹی میں ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔
اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خدشے کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات رہ نہ جائے ساتھ پڑھنے سے روک دیا، اور 3 باتوں کی گارنٹی دی۔ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ اور سینوں میں کون محفوظ رکھتا ہے؟ سینے خود محفوظ رکھ لیں گے؟ رمضان مبارک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں کون کون پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ سینے میں محفوظ کرنا، ان علینا جمع، سینے میں محفوظ کرنا، آپ کے سینے میں بھی اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کہتا میرا کام۔ وہ قرآن، آپ کی زبان سے صحیح پڑھوانا بھی میرا کام ہے، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، محفوظ کرنا میرا کام ہے۔ آپ کی زبان سے پڑھوانا، ادا کروانا یہ کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ ایک بات اور، ثم ان علینا بیانا، اس کا مطلب آپ کے دل میں ڈالنا بھی ہمارا کام ہے۔ بیان لتبین للناس، آپ لوگوں کو وضاحت سے سمجھائیں کہ قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے، وضاحت سے سمجھائیں۔ یہ بیان آپ کریں گے، ڈیوٹی کس کی لگائی؟ لتبین للناس، آپ بیان کریں قرآن پاک کی آیت کا مطلب، لیکن بیان ہوگا کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، آپ جو بیان کریں گے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت وہ کس کی، آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، کس کی طرف سے ہوگا؟ ہماری طرف سے ہوگا، ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے۔ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اور اللہ پاک نہ بھی بتائے تب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، رسول کا معنی کیا ہے؟ نمائندہ۔ نمائندہ جو بات کرتا ہے کس کی ہوتی ہے؟ کسی کمپنی کا نمائندہ جو بات کر رہا ہے کس کی طرف سے؟ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کسی کمپنی کا نمائندہ آیا ہے، میں فلاں کمپنی کا نمائندہ ہوں، آپ اس کے کاغذات چیک کریں گے، کنفرم کریں گے نمائندہ ہے یا نہیں۔ آپ نے نمائندہ کنفرم کر لیا، ٹھیک ہے بات کریں، اس کی کسی بات پہ آپ پوچھیں گے کہ کمپنی سے پوچھ کے کر رہے ہو کہ اپنی طرف سے کر رہے ہو؟ سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ کسی نمائندے کو نمائندہ تسلیم کرنے سے پہلے ساری انکوائری کریں گے، لیکن آپ نے اون کر لیا، کنفرم کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نمائندے ہو، بات کرو، کسی کمپنی کے نمائندے کو نمائندہ تسلیم کر لینے کے بعد اس کی کسی بات پر آپ سوال کریں گے کہ یہ کس کی طرف سے کر رہے ہو؟ آپ سوال کریں گے تو کیا کہے گا وہ؟ دماغ خراب ہے، نمائندہ ہوں میں۔ چلیں ایک اور بات کرتا ہوں، ہمارے ہر ملک میں دنیا کے سفیر ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں سینکڑوں ملکوں کے سفیر ہیں، امریکہ کے سفیر محترم بھی ہیں۔ امریکہ کا سفیر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو بات کرتا ہے وہ اس کی ہے یا امریکہ کی ہے؟ برطانیہ کا ہائی کمشنر اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کرتا ہے وہ اس کی ہے یا برطانیہ کی ہے؟ اسے جو بات کی ہے وہ اس کی ہے۔ ہم صرف ایک دفعہ کاغذ چیک کرتے ہیں، جب کسی ملک کا سفیر آتا ہے تو اس کو صدر محترم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، وہ کاغذات نامزدگی وصول کر کے کنفرم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ فلاں ملک کے نمائندے ہمارے ملک میں رہے، فلاں سر انجام دے۔ وہ صرف ایک دفعہ صدر محترم کی خدمت میں پیش کر کے کنفرمیشن حاصل کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو فلاں ملک کا سفیر تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے بعد پوری مدت سفارت کا 10 سال رہے، وہ 5 سال رہے، کبھی اس کی کسی بات سے پوچھے کہ بات کس کی طرف سے کر رہے ہو؟ وہ امریکہ سے پوچھ کے کرے تب امریکہ کی ہے، اور امریکہ سے پوچھے بغیر کرے تب کس کی ہے؟ یہ بات بھی غور کریں۔ امریکہ کا سفیر امریکہ کی پالیسی امریکہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے اسلام آباد میں، ہمیں کوئی حکم تو ہمیں حکم ہی دیتے ہیں نا، امریکہ نے تو حکم ہی دینا ہوتا ہے۔ تو جو حکم دیا ہمیں
کبھی ہم پوچھیں گے کہ جناب آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا امریکہ کی طرف سے دے رہے ہیں؟ سفیر ہے بھائی. یہی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے بحیثیت نمائندے کے کس کی ہے؟ نمائندے ہیں. حضور نے جو بات بھی کہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ ان کا معاملہ پوچھ کے کر رہے ہیں کہ بغیر پوچھے کر رہے ہیں. ہمارا درد سر نہیں ہے، ہمارا اتنی زیادہ کہ رسول مان لیا. اب جو فرمائے پوچھ کے کر رہے ہیں تب اللہ کی ہے، پوچھے بغیر کر رہے ہیں. دیکھیں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یا 4 باتوں کے بارے میں فرمایا یہ نہیں کرنا تھا. لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے شہد کو کیوں حرام کر دیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ نے جناب یہ بدر کے یہ فدیہ کیوں لے لیا قیدیوں سے؟ آپ نے منافقین کو اجازت عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، 4 یا 5 کام ہے پورے قرآن پاک میں، پورے 23 سال میں. 23 سال میں کتنے کام کیے ہوں گے حضور نے؟ کون اندازہ ہے؟ 23 سال میں کتنی باتیں کی ہوں گی؟ ان ساری باتوں میں سے اللہ پاک نے کس پر ٹوک لگائی ہے؟ یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا. 4 یا 5 ہے. ذرا غور فرمائیں، 23 سال کے ہزارہا ارشادات میں سے، 23 سال کے ہزارہا اعمال میں سے صرف 4 یا 5 پہ نکیر کیا کہ یہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا. کیا ان 4 یا 5 پر نکیر کرنے سے باقی سارے کنفرم نہیں ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ یہ 4 یا 5 باتوں میں اور کوئی 6ٹھی بات کوئی نہیں ہے. ان 4 یا 5 باتوں پر اللہ نے نکیر کی یہ نہیں کرنا تھا جی، یہ نہیں کرنا تھا. ان 4 یا 5 باتوں پر نکیر کرنے سے ساری زندگی کے سارے اعمال کنفرم نہیں ہو گئے. آپ نے ایک پیپر دیا ہے امتحان میں، 10 سوال ہے. ممتحن نے آپ کے سوالوں میں سے 10 میں سے 7 پہ یس لگا دیا اور 3 پہ کراس لگا دیا. کیا مطلب؟ 7 جواب صحیح ہیں اور 3 جواب. لیکن اگر ممتحن نے یہ کیا 3 پہ کراس لگا دیا ہے، باقی کھلے چھوڑ دیے ہیں. کراس کتنے پہ لگایا ہے؟ 3 پہ، باقی پہ کچھ نہیں لگایا. یہ اس کے کراس نہ لگانے سے کنفرم نہیں ہوگا. 2 پہ کراس لگا دیا اس نے، بولے یہ غلط ہے. 8 پہ کچھ نہیں لکھا. اس کے 8 سوالوں کے جواب میں کچھ نہ لکھنے سے یہ کنفرم نہیں ہو گیا کہ وہ 2 غلط تھے، یہ 8 صحیح ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے آپ نے خود کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ٹوکنے پر وہ اللہ کی ہو گئی ہے. 4 یا 5 بات پر ٹوکا ہے وہ یہ نہیں کرنا تھا، باقی ساری کیا ہو گئی ہے؟ کنفرم ہو گئی ہیں. تو میں نے یاد کیا ہے، بات لمبی چلے گی انشاءاللہ، کہ قرآن پاک پڑھنا بھی حضور کا منصب تھا، قرآن پاک کی تعلیم دینا بھی حضور کا منصب تھا، اور قرآن پاک کی کسی آیت کا مطلب بیان کرنا یہ بھی کس کا منصب تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے. جس طرح ہم الفاظ کے پابند ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر اللہ کا حکم ہے، اسی طرح معنی کے بھی پابند ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہے، قاری بھی ہیں، مزکی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید آ رہی ہے، عید کی نماز کیا مشورہ ہوا ہے؟ 7:30 انشاءاللہ العزیز گراؤنڈ میں. ابھی تک موسم ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہی رہے گا. خدا نہ خواستہ کوئی بارش ہو گئی اور گراؤنڈ استعمال کے قابل نہ رہی تو وہی 7:30 وقت 7:30 ہی رہے گا. نماز کہاں ادا ہوگی؟ مسجد. لیکن موسم الحمدللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ہم 7:30 بجے
گراؤنڈ میں عیدگاہ میں، گراؤنڈ بتانے کے لیے کرنا عیدگاہ ہے ہماری، عیدگاہ میں انشاءاللہ ادا کریں گے، کوشش کریں وقت پر آنے کی۔ ہمارے ایک انتہائی عزیز ساتھی حاجی کالے خان صاحب مرحوم کے پوتے، ہمارے بھائی عبد المتین کے بیٹے، ان کا کل انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ معین الدین ہمارا بہت اچھا برخوردار تھا، بچہ تھا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی جو دوست بھائی ہمارے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہم صلی علی وسلم۔ یہ فطرانہ جو آپ 200 روپیہ تقریباً آپ بتاتے ہیں